السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چارپایوں میں سے کئی طریقے کے رنگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، 28۔ اس میں خاص بات یہ آیت میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ آپ جو علم رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، در حقیقت میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں عربی میں لفظ ہے علماء، سمجھا آپ؟ عربی جو میں ہے یہ آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ علماء۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں، عالم لوگ یہ آیت پڑھ کے کہ علماء لوگ ہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم لوگ جب یہ آیت پڑھتے ہیں، علماء لوگ تو سوچتے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں عالم ہوں نا، علماء، تو یہ میرے بارے میں بات ہو رہی، سمجھا؟ وہاں علماء سے مراد کیا ہے؟ علم والے۔ کون سا علم؟ قرآن کا علم، اللہ کی کتاب کا علم، اس کے بارے میں بات ہو رہی۔ یہ نہیں کہ بریلی علماء ہے وہ سوچ رہا علماء لوگ کے بارے میں، علماء لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں بریلی ہوں اور عالم علماء تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اپنے میں خوش ہے۔ اور دیوبندی عالم ہے تو وہ اپنے میں خوش ہے کہ اللہ علماء کے بارے میں بول رہا، میں تو علماء ہوں، عالم ہوں، میرے کو سند ملی ہے مدرسے سے، بریلی دیوبندی سب لوگ کو سند ملی ہے، تو وہ سوچ رہا خوش ہے پڑھ اللہ سے تو علماء لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ ارے علم والے ڈرتے ہیں، علم والے جس کو کتاب اللہ کا علم ہے، سمجھا؟ قرآن کا علم ہے، وہ لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ ڈپلیکیٹ کتاب پڑھ رہے اس کے بارے میں نہیں، یہ علماء کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ بخاری پڑھ رہے اہل حدیث حضرات، وہ بھی خوش، علماء لوگ اللہ سے ڈرتے یہ آیت پڑھ، وہ سوچ رہا میں صحیح ہوں، میں خوش، اپنے میں خوش ہے، سمجھا؟ تو سب علماء ہی تو ہے، بریلی علماء، دیوبندی و عالم علماء، اہل حدیث عالم علماء، تو یہ لوگ کے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی ہے۔ یہ علم والے جو اللہ کا صحیح علم رکھتے، قرآن اللہ کی کتاب کا علم، علم سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن کا علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی اور کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ فضائل اعمال یا بخاری یہ سب گڑی ہوئی کتاب، گڑی ہوئی باتیں اس کے اندر، آدھا سچ آدھا جھوٹ، ملاوٹی کتاب دشمنوں کی، سمجھا؟ پڑھ رہے، گمراہی تو اسی سے پھیلی ہے، سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے علماء لوگ کے بارے میں، سنو آپ، لوگوں میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا، وہی ہو رہا ہے۔ اور مسجدیں تو آباد ہوگی نبی نے فرمایا، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی۔ صحیح بات ہے، دیکھو آپ مسجدیں بریلی دیوبندی اہل حدیث سب ہدایت سے خالی ہے، وہی نبی فرما رہے ہدایت سے خالی ہے۔ اور اس مسجد کے علماء بدترین مخلوق، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق، اس مسجد کے علماء لوگ کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں۔ تو آپ انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں جا کے ختم ہوں گے۔ مشکات کی حدیث دیکھیے آپ، حدیث تو زیادہ آپ لوگ کو چاہیے نا، قرآن کی آیت تو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھا آپ؟ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہی الرٹ کر دی ہے، ہوشیار کر دی ہے کہ علماء لوگ سے ہوشیار رہو۔ کون سے علماء؟ جو قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، بخاری فضائل اعمال جو چلا رہے ہیں ان کے بارے میں بول رہے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو رب بنایا۔ سورہ توبہ آیت 31، عالموں کو رب بنایا، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر عالموں کی باتوں پہ چل رہے نا۔ بخاری کون لکھا؟ عالم میں بولیں گے نا آپ اس کو، تو عالموں کی بات پہ چل رہے بخاری۔ فضائل اعمال کون لکھا؟ مولانا زکریا نے، ان کی باتوں پہ چل رہے نا، تو وہی اللہ فرما رہے ان لوگوں نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کا مطلب اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر علماء کو رب بنایا، علماء کی باتوں پہ چل رہے، سمجھا آپ؟ علماء کی باتوں پہ چلنا، علماء کو رب بنانا، اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کو رب بنانا، سمجھا آپ؟ سب باتیں پڑھیے آپ قرآن کھول کے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور حدیث جو اوریجنل حدیث ہے،
ایک دم صحیح حدیث، پیور حدیث، اس حدیث کو تو دبا ڈالتے. یہ حدیث جو میں بیان کیا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن صرف رسمی طور پہ پڑھا جائے گا، اور مسجدیں بظاہر آباد دکھیں گی بھری ہوئی عالی شان، لیکن ہدایت سے خالی ہوئیں گی، نبی نے فرمایا. اور اس کی مسجد کے علماء، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس مسجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء لوگ، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی پہ ختم ہوئیں گے. دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علماء کے بارے میں. جو آپ لوگ خوش ہیں نا عالم علماء، تو آپ ہی لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بدترین مخلوق مسجد کے علماء لوگ. کیوں؟ ڈپلیکیٹ کتاب چلا رہے ہیں نا، اسی لیے پکڑ یہی ہے نا، غلطی آپ لوگ کی یہی ہے. فضائل اعمال چلا رہے ہیں، مسجدوں میں بیان کر رہے، درس کر رہے، اور بخاری کا درس کر رہے، بخاری سے بیان کر رہے. یہی سب غلطیاں آپ کی. اگر اصلاح کرنا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اس سے بیان کرو، حکم ہے. سمجھا آپ؟ اس سے بیان کرنے کا حکم ہے، نبی کی سنت یہی تھی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 45. اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، اللہ فرما رہے، تب جا کے آپ صراط مستقیم پہ چلیں گے. اگر قرآن کا بیان کریں گے تو فضائل اعمال اور بخاری سے کریں گے تو ملاوٹی کتاب ہے، سیدھا جہنم میں. اس میں اللہ کے خلاف باتیں موجود ہیں، اللہ کی باتوں کے خلاف فضائل اعمال میں بخاری میں موجود ہے. سوچیے آپ، یہ سب باتیں، سمجھا آپ؟ علماء لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں، سورہ توبہ آیت 34. یہ علماء کے بارے میں بات کر رہا ہے نا اللہ، سب علماء کے بارے میں. نبی بھی علماء کے بارے میں بولے، اس مسجد کے علماء بدترین، سمجھا آپ؟ مخلوق لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا عالم مفتی، سمجھا؟ بریلی عالم مفتی ہے تو وہ اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. فیضان سنت پڑھ کے درگاہ مزار پہ کنڈا کھچڑا نیاز، اس کے نام کا کھانا، سب قرآن میں منع ہے، وہی کام ہو رہا ہے. اللہ کو پکارو تو اللہ کے کو چھوڑ کے پیغمبر اور ولی اللہ اور صحابی کو پکار رہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، سب شرک. سورہ فاتر میں فرما دیا نا اللہ نے، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے پکار کا شرک کا انکار کر دیں گے. سورہ فاتر آیت 14. دیکھو آپ، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، جو لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، پیغمبر صحابی، ان کو پکارنا شرک ہے. سمجھا آپ؟ سورہ فاتر آیت 14. اور سورہ یونس میں بہت ہوشیار لوگ بولتے ہیں ہم سفارش پکارتے نہیں، ہم سفارش وسیلہ لگاتے، تو وہ بھی شرک ہے. اللہ بول دیا سورہ یونس آیت 18، سفارش وسیلہ شرک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے. تو اللہ فرماتا ہے کہہ دو اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس سے معلوم نہیں، وہ پاک ہے ان کے شرک سے. سمجھا آپ؟ شرک ہے. دیکھو آپ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. آپ لوگ سوچ رہے ہیں ان کا ترجمہ الگ ہے، ان کا غلط بیان غلط ہے، تو آیت عربی میں پڑھو. دیکھو آپ سورہ یونس، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. کیوں؟ سفارش لگا رہے، اس لیے اللہ شرک بولا. وہی آیت میں 18 نمبر کی پوری آیت پڑھو. اللہ کیا سفارش کس سے لگاتے؟ ولی اللہ سے ہی لگاتے نا. اللہ کے جو نیک بندے ان سے ہی سفارش لگاتے نا. تو سب ولی اللہ اور پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. آپ کو تو عالم مفتی گمراہ کر رہے ہیں وہ بتوں کے بارے. ارے تو وہ بت بناتے تھے اس زمانے میں، آج آپ لوگ قبر بنا رہے. اس زمانے میں بت بناتے تھے ولی اللہ کے نیک لوگ تھے، اور آج بت نہیں بناتے، قبر. بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان، وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے. ایک ہی تو بات ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سوچو آپ. سب گمراہی ہے، سمجھا؟ وہ بریلی الگ علماء خوش ہے، ہم علماء لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. ارے تو یہ علماء کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، علم والے. علماء کا مطلب ہوتا ہے علم والے، سمجھا؟ علماء حق سب علماء سو ہے، علماء برے، علماء باطل جھوٹے. بریلی ہو، دیوبندی، اہل حدیث، قرآن کی بات آئی تو بڑا دیتے. فضائل اعمال کو ہٹا کے قرآن سے بیان کرو، اللہ کا حکم ہے، بولا جاتا ہے تو بولتے نہیں، مسجد سے بھگاؤ ان کو، فضائل اعمال کا بیان ہو رہا ہے. سمجھا؟ بینڈ ہے عرب کنٹری میں، سعودی میں بھی فضائل اعمال بینڈ ہے. پتہ ہے آپ کو؟ پابندی ہے فضائل اعمال پہ. کیوں پابندی ہے؟ اس لیے کہ ملاوٹی کتاب ہے، گمراہی کتاب ہے، اس لیے پابندی. قرآن کیوں نہیں بینڈ ہے کعبے میں، سعودی میں کیوں نہیں بینڈ ہے؟ کیونکہ پیور کتاب ہے، اوریجنل علم ہدایت کی کتاب قرآن ہے. اللہ فرما رہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. سورہ جاثیہ آیت 11.
سمجھا. تو اسی لیے اس کو بینڈ نہیں ہوا, دیا جاتا ہے قرآن, سب کو بانٹا جاتا ہے. فضائل اعمال بینڈ ہے, سمجھا آپ. سوچیے آپ, گمراہی ملاوٹی کتاب اس لیے بینڈ ہے نا. تو آپ لوگ کو ابھی بھی وقت سمجھایا جا رہا ہے کہ اوریجنل یہ ہے, علم ہدایت کی کتاب یہ, نبی نے اسی سے تبلیغ کی ہے. نبی کی سنت کیا ہے؟ قرآن سے تبلیغ. یتلو علیہم آیاتی, میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. آیت سب قرآن میں ہے, نبی کی سنت تو یہ ہے. تو آپ سنت چھوڑ کے گمراہی اختیار کر لی ہے, ڈپلیکیٹ کتاب ابھی لکھی گئی, سمجھا آپ. بخاری وہ الگ اہل حدیث, بخاری کو ایک دم اس کا درس, اس کا پرچار کرتے, بخاری کو فروغ دیتے, قرآن پہ ترجیح دیتے بخاری کو. قرآن کی آیت دکھاؤ کوئی بھی مسئلے میں تو بولتے بخاری کی حدیث, یعنی قرآن سے بڑھ کے بخاری کی حدیث ہے یہ لوگ کے نزدیک. قرآن کی آیت سے نصیحت کر رہے, بتا رہے دیکھو قرآن میں منع ہے یہ سب, اصال ثواب بھی نہیں ہے, اور نبی پہ جادو بھی نہیں ہوا, نہ نظر لگتی, قرآن سے ثابت ہے سب. تو حدیث سے بولتے ہیں بخاری. تو قرآن سے بڑھ کے حدیث ہوئی, یعنی قرآن کی بات کے آگے بخاری. اہل حدیث لوگ کا یہ ہے شیوا. اللہ فرما رہے ہیں نا سورہ سجدہ آیت نمبر 22, اس سے بڑھ کر ظالم کون, جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے, رب کی آیت سے نصیحت کی جائے, پھر بھی وہ اعتراض کرے. اللہ مجرموں سے ضرور بدلا لیں گے. آپ لوگ مجرم ہے, جرم کر رہے. قرآن سے دلیل دے رہے تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے, تو قرآن سے دلیل لیے تو مان لینا. تو آپ بولتے ہو حدیث ہے, یعنی قرآن کی بات کو نیچے کرنے کے لیے بخاری ہے, یعنی بخاری قرآن سے بڑھ کے ہو گئی آپ کے نزدیک, سمجھے آپ. سوچیے آپ کتنی بڑی گمراہی. سب قرآن کے خلاف باتیں, عقیدے کی باتیں سب موجود ہے بخاری میں. قرآن کے خلاف جادو ہوتا, نظر لگتی, جن پکڑتا, نبی بخشوائیں گے, بخاری میں حدیث ہے. سب گمراہی بات, قرآن میں نہیں بخشوا سکتے, نہیں بچا سکتے پیغمبر, سمجھا. تو علم والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا کہنے کا مطلب ہے. علم والے کون سے؟ قرآن کا علم والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اسی لیے اس کتاب کو پکڑے. اسی کو اللہ بولے نا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی پکڑو, سمجھا. اور فرقوں میں مت پڑھو, دیوبندی, بریلی, اہل حدیث, شیعہ, قادیانی, سب فرقے میں پڑھے نا, فرقوں میں مت پڑھو. اور اپنے اختلافات, ڈسپیوٹ, قرآن سے دور کرو. اللہ فرما رہے سورہ نحل آیت نمبر 64, بہت اہم آیت ہے. خالی اس آیت پہ عمل ہو جائے تو امت ایک ہونے کے چانس ہے, ایک ہو جائیں گے, اصلاح کر لیں گے. ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے, کتاب نازل کرنے کا مقصد بتا رہے. سورہ نحل آیت نمبر 64, ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی, قرآن اس لیے نازل کی کہ لوگوں میں جو جھگڑا ہے, اختلافات ہے, ڈسپیوٹ ہے, اس کا آپ فیصلہ کر دو. تو قرآن سے فیصلہ کرو اختلافات کا, تو اصلاح ہو جائے گی, ایک ہو جائیں گے, سمجھے. آپ آؤ نا قرآن پہ, کیوں نہیں آتے؟ قرآن دکھا رہے جادو نہیں ہوا, سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48 میں. تو بخاری کو پکڑے ہوئے, قرآن سے بتا رہے کہ یہ ہے دیکھو نہیں ہوا نبی پہ جادو کا اثر. تو آپ بخاری لا رہے قرآن کی بات کو رد کرنے کے لیے. سوچو آپ کتنی بڑی گمراہی پھیلی ہے, سمجھے آپ. سوچیے آپ, نبی نہیں بخشوا سکتے, قرآن میں لکھا ہے. نبی خود کہہ رہے, اللہ کہلوا رہا ہے سورہ جن آیت 21, کہہ دو کہ میں لوگوں تمہارے نفع نقصان کا میں اختیار نہیں رکھتا. لوگوں سے کہہ دو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. دیکھ لو آپ قرآن کھول کے, نہیں بخشوا سکتے. بخاری میں لکھا ہے نبی بخشوا رہے, نکال رہے, سفارش کر رہے امت کی. سب گمراہی بات. سورہ زمر دیکھ لو آپ آیت نمبر 19, بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا, جو لوگ آگ میں جل رہے ہیں, دوزخ میں جل رہے ہیں, کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں نبی؟ پوچھیے آپ, سمجھے آپ. فیصلے میں نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 128, اللہ کے فیصلے میں نبی کا کوئی اختیار دخل نہیں ہے, سمجھا آپ. سوچیے آپ, نبی کو تو ہدایت دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. سورہ قصص آیت 56, اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے, تو نبی ہدایت نہیں دے سکتے زندگی میں. نبی ہدایت نہیں دے سکتے تو جہنم میں سے کہاں سے بخشوا سکتے؟ سوچو آپ. سب بخاری کی غلط جھوٹی حدیث, سب باتیں آپ غور کرو. آپ علم والے کون ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں؟ وہ علم والے,
علم کی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. ہدایت کی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. ملاوٹ سے پاک قرآن ہے. اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. سمجھا؟ دنیا کے ہر کام میں اوریجنل چیز ڈھونڈتے نا، ایک دم اوریجنل چیز، اوریجنل سامان دنیا میں ڈھونڈتے دنیا کے معاملات میں. اور آخرت کے معاملات میں قرآن اوریجنل ہے، اس کو چھوڑ کے بخاری پکڑے، فضائل اعمال، فیضان سنت، آفتاب عالم، مسلم، ترمذی، ابو داؤد. سوچیے اب سب ملاوٹی کتاب. اور کیا ہوئے گا آپ کا انجام؟ اختلافات قرآن سے دور کرو بول رہا ہے اللہ. تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. نہیں دور کر رہے نا تو ہدایت بھی نہیں ملے گی، فرقوں میں پڑے رہو گے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. سورہ نحل آیت نمبر 104. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی یہ سب آیتیں ہیں قرآن میں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. ان کے لیے سیدھا جہنم ہے. ہدایت ملنے والی نہیں. پڑھیے ترجمے سے اپنی زبان میں، جانکاری ہوئے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون سے علماء صحیح ہے. سمجھا؟ آپ اکثریت مت دکھیے. اکثریت تو کرسچن کی ہے تو کیا کرسچن بن جاؤ گے؟ سمجھا؟ تبلیغی جماعت گمراہی پھیلا رہی ہے، اکثریت دیکھ رہے، فضائل اعمال چلا رہی. اتنی بھی ہمت نہیں. آسان کام ہے. ہٹاؤ کتاب کو مسجدوں سے، اس سے بیان کرو. مسجد کعبے میں دیکھو اس کے سوا کوئی کتاب نہیں ہے. دیتے کیا وہ لوگ کعبے میں؟ صرف قرآن. کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن. حکم ہے اللہ کا، ڈوز اینڈ ڈونٹ، آرڈر. یہ کام کرو، یہ مت کرو. اس میں لکھا ہوا ہے کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سمجھا؟ آپ کون صحیح بات بول رہا ہے؟ جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے. سمجھا؟ آپ ابھی بھی وقت ہے کہ ساری کتابوں کو ہٹا کے قرآن لے کے قرآن سے بیان کرو. سمجھا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ خاص بندے. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ خاص بندے کون لوگ ہیں؟ بولے قرآن والے، اہل قرآن. جو قرآن والے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. سمجھا؟ یہ قرآن والے نہیں جو ڈپلیکیٹ نام لے رہے قرآن کا، لوگوں کو گمراہ کر رہے. یہ نہیں قرآن والے. محمد شیخ، جاوید احمد گامدی، یہ سب گمراہی لوگ ہیں. سمجھا؟ سب گمراہی لوگ ہیں. اور بھی نئے نئے آتے جا رہے مارکیٹ میں قرآن کا نام لے کے. بولے اب فضائل اعمال بخاری کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے تو بولے اب قرآن کا چولا لے کے چلو. قرآن کی بات لے کے لفظوں سے مروڑ کے، لفظ کا غلط معنی، غلط ڈکشنری بنا کے، چھاپ کے، پرنٹ کر کے لوگوں کو لفظوں سے گمراہ کر رہے ہیں. پوچھو آپ. اور بولتے ہم قرآن والے. ارے قرآن کا ہی انکار کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار، باتوں کا انکار. کہاں کے قرآن والے؟ اسی لیے خود پڑھو اپنی زبان میں ترجمہ. خود کسی کا لیکچر اور ویڈیو دیکھ کے نہیں. اچھے اچھے لوگ کو دیکھو کہ ویڈیو لیکچر سن کے گمراہ ہو گیا. اپنا قرآن خود لاؤ گھر میں، خود پڑھو. سیکرٹ چیز ہے قرآن. تو آپ کو سب راز پتہ چلیں گے اندر کیا قرآن میں. سمجھا؟ ایسی کتاب ہے وہ، اللہ کا میسج. پوری دنیا کے ورلڈ کے بادشاہ کا میسج آ جائے، کسی کا بھی بادشاہ کا، تو آپ ہڑبڑانے لگیں گے. اللہ کا میسج آ کے پڑھا آپ کے گھر میں، آج تک نہیں پڑھے. اسکول، کالج، وکیل، انجینئر، ڈاکٹر، بیرسٹر سب بن گئے، لیکن قرآن کا علم آج تک پورا قرآن الحمد سے سورہ ناس پورا قرآن ٹرانسلیشن آج تک نہیں پڑھے. سروے کر کے دیکھ لو، 98-99% لوگ نہیں پڑھے مکمل سٹارٹ ٹو اینڈ. سمجھا؟ پڑھیے اپنی زبان میں ترجمے سے تو ہدایت ملے گی. اور سارے علماء کا راز پتہ چلے گا. عالم لوگ کیوں لڑ رہے؟ سب عالم ہی ہے، سب کے پاس سند ہے. بریلی عالم مفتی کے پاس بھی ہے سند، ڈگری. دیوبندی عالم مفتی کے پاس بھی سند، ڈگری ہے. اور اہل حدیث عالم مفتی کے پاس بھی سند، ڈگری. اور تینوں ایک دوسرے کو گمراہ جہنمی بول رہے ہیں. بریلی دیوبندی کو گمراہ بول رہا ہے، اور دیوبندی اہل حدیث کو گمراہ بول رہا ہے. اہل حدیث دیوبندی کو، بریلی کو گمراہ بول رہا ہے. سب عالم مفتی ہی ہے. پورا کھیل ہے. یہ لوگ کیسا چل رہا ہے دیکھو آپ. علماء، وہ بھی عالم. علماء 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 علماء. ہمارے علماء صحیح، تمہارے غلط. وہ بولتا ہمارے علماء عالم مفتی صحیح، تمہارے غلط. سب کھچڑی پکی ہوئی. اس سے بچنا ہے تو یہ قرآن پڑھنا. ہدایت کی کتاب قرآن. ہدایت یہاں سے ملے گی اور کہیں نہیں. سمجھے آپ؟ پڑھیے ترجمے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.